آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ سٹیج میں یہ کہو کہ میرے اکابر حضرت حسین احمد مدنی ہے. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ کہے احمد علی لاہوری میرا امام الاولیاء ہے. میرا لاہوری وہ ولی تھا جب پروگرام پہ کوئی بلاتا تو 3 شرطیں رکھتا تھا. کھانا اپنا کھاؤں گا, بیٹھک میں نہیں بیٹھوں گا, سیدھے مسجد میں جاؤں گا, میری تقریر کی کوئی معاوضہ نہیں ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات تھی, خطبات صدارت سے لے کر آپ کے جتنے بیانات ہیں دیکھ لے, حضرت نے فرمایا جو آنے جانے کا خرچہ ہوتا ہے فیکٹریاں میں نہیں چلاتا ہوں وہ کر دو, باقی مجھے کسی پیسے کی ضرورت نہیں, لانے لے جانے کا انتظام کرو بس. پیسے فکس کر کے تم نبی کی ختم نبوت سنانے گئے ہو. وہاں کے لوگ تو ایسے تھے کہ جب حبیب کی جوان لاش کو لا کر ختم نبوت کے لیے سامنے رکھ دیا, بیٹ ماں سے کہا اماں تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا. چہرے سے کفن اٹھا کے ماں اپنے بیٹے کو, صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ, چہرے سے کفن اٹھا کر کہتی ہے لحاظ اليوم جماعت ہو. آج کے دن کے لیے تو میں نے اس کو پیدا کیا تھا. لحاظ اليوم ارزات ہو, آج کے دن کے لیے تو میں نے اس کو دودھ پلایا تھا, آج میرے بیٹے نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا. وہاں تو معاملہ یہ ہے, اور یہاں ختم نبوت پر ہم پیسے اور سیرت آ کے سناتے ہیں حضرت لاہوری کی. حضرت نانوتوی پہنچ گئے, حضرت نانوتوی پہنچ گئے, جنازہ سامنے رکھا. نانوتوی پھر نانوتوی تھا نا, سبحان اللہ. ادھر پروگرام ہے کس کے, آج سب کے سامنے اس عالم ربانی کی توہین ہونی ہے جس پر ہندو بھی رشک کرتے ہیں ہمارے پاس ہو. جنازے کے لیے آئے تو نانوتوی پھر نانوتوی ہے. میں نے جملہ کیا کہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبند کے والے ولیوں کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں دیوبند کی جماعت خود ولیوں کی جماعت ہے بابا. حضرت نانوتوی آگے بڑھے, فرمایا اس کا ولی کون ہے؟ آپ نے کہا میں ہوں. کہا ان کی دعوت چھوڑ, تو باپ ہے ولی ہے, تو بول پڑھاؤں تیرے بیٹے کا جنازہ؟ ولی پوچھ رہا ہے پڑھاؤں تیرے بیٹے کا جنازہ؟ باپ نے کہا پڑھا دو, پڑھا دوں تیرے بیٹے کا جنازہ؟ پڑھا دے. تیسری بار پوچھ رہا ہوں, پڑھا دوں تیرے بیٹے کا جنازہ؟ کہا پڑھا دے. واہ نانوتوی, فرمایا صفے سیدھی کر لو, صفے سیدھی کر لو. صفے سیدھی ہوئی, ہندوستان کی زمین اور آسمان دیکھتا رہا. اس مرد کلندر نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوسری تکبیر ہوئی. شیعہ برادری انتظار میں, بدبخت اٹھتا بھی نہیں, تھپڑ بھی نہیں مارتا, تکبیریں ختم ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. تیسری ہوئی, اللہ اکبر. چوتھی ہوئی, کہا السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. فرمایا دفن کرو, قیامت تک اب نہیں اٹھے گا. تم کس کے مقابلے میں آئے؟ تم کس کی توہین کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو خود ولیوں کی جماعت ہے. تم انہیں کہتے ہو کہ ولیوں کو نہیں مانتے, یہ خود ولیوں کی جماعت ہے. جلسہ ہوا, اور عاجزی کا عالم کیا ہے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ آپ کے سوانے میں پڑھے, حضرت گنگوہی اپنے دور میں سب سے مہنگی ٹوپی پہنتے تھے. حضرت گنگوہی سب سے مہنگی گھڑی باندھتے تھے, سب سے مہنگا لباس حضرت گنگوہی پہنتے تھے. اور ہمارے اکابر ہر ایک میں ہر صحابی کی خوشبو موجود ہے. اگر ایک حضرت امیر معاویہ کی طرح مسیریوں پہ سونے کا عادی ہے تو دوسرا حضرت فاروق اعظم کی طرح کھدر کا کرتا پہننے کا عادی ہے. حضرت نانوتوی ہمیشہ کھدر کی ٹوپی, کھدر کا کپڑا پہنتے تھے, اور اس وقت کا کھدر بالکل بوری کی طرح ہوتا تھا. اور حضرت نانوتوی کی آستین ہاتھ سے نیچے تک ہوتی تھی, ہاتھ چھپے, اتنا ملنگ انسان تھا. یہ وہ شخص ہے
جب سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی، ساری رات قاسم نانوتوی تڑپتا تھا، ہائے مسلمانوں کا جنازہ نکل گیا، مسلمان کو انگریز کے ہاتھ میں دے دیا گیا، مسلمان کو ذہنی طور پر انگریز کا غلام بنا دیا گیا۔ حضرت نانوتوی ساری رات تڑپتے، آپ کے سوانے میں ہیں، ایک رات بہت ہی تڑپ کے سو پڑے تو خواب میں قاسم کو ابو القاسم کا دیدار ہوتا ہے، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور آپ کے سوانے میں دیکھیں الفاظ ہیں، میرا قاسم تو پریشان کیوں؟ میں نہیں چاہتا یا رسول اللہ کہ گنبد خضرا کے آئے ہوئے علوم مٹ جائیں۔ خیر حضرت نانوتوی نے اور رشید احمد گنگوہی دونوں کہے رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک پروگرام پہ جا رہے ہیں، سٹیشن پہ گئے، یہ ابھی گنگوہ شریف کا سٹیشن آنے والا ہے، مثال کے طور پر اس سے پہلے والا سٹیشن، گاڑی رکی، جالندھر میں گاڑی رکی، تھوڑا سا رک کے وہاں سے سواری لے کر پھر آگے چلی، جہاں سٹیشن پہ جلسے پہ حضرات جا رہے تھے، اتنے بڑے لوگ ہیں، عام گاڑیوں میں جا رہے ہیں، سٹیشن کی گاڑی پہ بیٹھ کے سفر پہ، اب مجھے جو علم کا کک بھی نہیں آتا ہے، فرمائش یہ GLI گاڑی میں جو میرے لیے، میں بڑی بات نہیں کرتا، یہ ساتھی ابھی آئے تو مجھے کہنے لگے مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو میں نے کہا مجھے تو سردی صاحب نے مغرب کے بعد کا کہا ہے، تو میں نے عصر کے بعد کہیں درس دینا، میں ادھر جاؤں گا، تو انہوں نے کہا مغرب کے بعد پھر اگر گاڑی نہ ہوئی تو میں نے پوچھا ان کو، کہا آپ، میں نے کہا گاڑی کی فکر نہ کریں، میں سائیکل پہ پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ، میرے اکابر کی ایک سیرت ہے، اور الحمدللہ میں کئی جلسوں پہ سائیکل لے کر پہنچ جاتا ہوں، اس میں مجھے شرم کی بات نہیں ہے، مجھے ناز ہے حضرت نانوتوی پر، مجھے ناز ہے حضرت گنگوہی پر، مجھے ناز ہے حضرت تھانوی پر، جس کے لیے قائد اعظم مرحوم سے پوچھا اتنی بڑی تحریک آپ نے چلائی، علماء تو ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تم قائد اعظم نے کہا سارے ہندوستان کے علماء میرے خلاف ہو جائیں، ایک عالم میرے ساتھ ایسا چلا ہے، سارے ہندوستان والوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے پر رکھو، جو میرے ساتھ ہے اس کا علم ایک پلڑے پر رکھو، سارے ہندوستان کے علماء کے علم پر غالب آئے گا۔ کہا وہ کون سا عالم ہے؟ کہا اشرف علی تھانوی میرے ساتھ ہے، حکیم الامت میرے ساتھ ہے۔ سٹیشن پہ راستے میں گاڑی رکی کچھ دیر کے لیے، اگلے سٹیشن پہ گئے، حضرت نانوتوی وغیرہ نیچے اترے، گنگوہی وغیرہ نیچے اترے، لوگوں کا بڑا ہجوم استقبال کے لیے آیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اڈے پہ اترے، دیکھا قاسم نانوتوی ہے ہی نہیں، لوگ پریشان، ٹرین بس آخری سٹیشن ہے، صرف گنگوہی صاحب آئے ہیں، تو حضرت گنگوہی نے فرمایا قاسم نانوتوی کا مزاج میں سمجھتا ہوں، وہ اسی استقبال سے بھاگ گیا ہے، وہ استقبال پہ بہت شرماتا ہے، بہت ڈرتا ہے، یقیناً اس نے سوچا ہوگا آگے استقبال والے آئے ہوں گے، یقیناً پچھلے سٹیشن پہ وہ اتر گیا ہے، پیادل آ رہا ہوگا، دیکھنا۔ یہ حضرات جلسگاہ کی طرف چلے، سامنے سے دیکھا کھیتوں سے ایک ملنگ چلتا ہوا آ رہا ہے، گنگوہی صاحب نے کہا انتظار کرو، وہ قاسم نانوتوی آیا، قاسم نانوتوی آیا، سٹیج پہ گئے، بیٹھے، پھر اللہ علوم و معارف نہ کھولتا تو اور کیا کھولتا، پھر اللہ علوم و معارف نہ کھولتا تو اور کیا کھولتا۔ سٹیج پر پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ پسینے میں شرابور ہے، کھدر کا کپڑا پہنتے تھے، کھدر کی ٹوپی پہنتے تھے، پسینے میں شرابور ہے، ساتھ حضرت گنگوہی بیٹھے ہیں، ہاتھ میں قیمتی گھڑی ہے، عمدہ لباس ہے، کپڑے کی عمدہ ٹوپی پہنی ہے۔ جب آدمی اتنا مٹتا ہے تو اللہ پاک پھر یوں شرح صدر کرتا ہے۔ حضرت نانوتوی نے مائک لے کر فرمایا تم لوگوں کی پیشانیاں مجھے بتا رہی ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ گنگوہی کتنا فیشنی مولوی ہے، نانوتوی دیکھو کتنا عاجز آدمی ہے۔ لوگوں نے قسم اٹھا کر کہا حضرت ہم یہی سوچ رہے ہیں۔
آپ کی عاجزی دیکھ رہے ہیں اور اس کا تکبر دیکھ رہے ہیں. فرمایا نہیں نہیں، یہ اتنا پکا مومن آدمی ہے اور ایسا زبردست قسم کا آدمی ہے کہ یہ اتنا دلیر ہے، اس نے اپنے شیطان کی گردن پہ ایسا پیر رکھا ہے گنگوہی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. میں کمزور ہوں، اس جیسا لباس پہنوں گا شیطان تکبر پیدا کرے گا، اس لیے میں شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تب یہ لباس پہنا ہے. اس نے شیطان کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. کیا اللہ پاک نے، کیا اللہ تعالیٰ نے پھر علوم و معارف ان پر نہ کھولتا تو اور کیا کرتا. میں نے آپ کے سامنے خیر یہ شروع کی باتیں تھی، چند باتیں عرض کرنی تھی. وہ یہ، ہمیں آج کا یہ عنوان شان اولیاء، اہم 2-4 باتیں عرض کروں گا، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق پیدا فرمائی، اس میں سے میں کہیں اور چلا گیا، عنوان تو میرا یہاں سے تھا. اس میں سے اللہ نے ہمیں الحمدللہ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. بولیں الحمدللہ. پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمان پیدا فرمایا بغیر سوال کے. اتنے سارے مذاہب تھے، ان میں سے اللہ نے ہمیں اس دین کے لیے قبول فرمایا جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. پھر اسلام میں آنے کے بعد اس اسلام کے نام پر اسلامی 73 فرقے تھے. ان فرقوں میں اللہ نے مجھے آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا. دیکھو یہ 73 فرقے ان اسلامی فرقوں میں ہے نا، ان 73 فرقوں میں اللہ نے ہمیں کس میں پیدا فرمایا؟ اہل سنت والجماعت. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ، علماء کرام کو معلوم ہے، اس آیت کے ذیل میں امام قرطبی روایت لائے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی در منصور میں روایت لائے ہیں. نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے سفید اور چمکدار ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو قرآن کہتا ہے کچھ چہرے سفید اور چمکدار ہوں. یوم تبیض وجوہ، یہ چمکدار چہروں والے کون ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت. تو معلوم ہو کہ یہ نام اس دن سے چلا آ رہا ہے، یہ آج کا بنا ہوا نام نہیں. ہم اہل السنت والجماعت. غور کرنا، کئی فرقے تھے، مکمل ہمارے نام میں، ہمارے نام میں ہمارا مکمل تعارف موجود ہے. نہ اس نام میں صحابہ خارج ہے، نہ اس نام میں اولیاء خارج ہے، یہ ایسا جامع نام ہے. فرمایا ہم اہل السنت والجماعت. اب یہ جو سنت کا لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنت، اور پھر سنت کی آپ نے تاکیدات فرمائی، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. کبھی نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث لازم ہے. وحدیث الخلفاء الراشدین المہدیین. آپ کو ایک مزے، ہمارے ادھر کھربٹ میں غیر مقلد دوست ہے، وہ اکثر میرے پاس آتا ہے، بہت پیارا دوست ہے، گپ شپ لگتی ہے. ویسے میں نے ایک دن اس کو کہا حدیث کی علماء نے 80 سے اوپر قسمیں نقل کی ہیں. تو میں نے کہا جی آپ کون سی قسم کے حدیث ہے؟ اگر مجھے آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں ہمارا فائدہ ہوگا، کیونکہ مجھے پوری کتابیں جہاں، میں نے کہا میں مدرس آدمی ہوں، مجھے کبھی ایسی حدیث نہیں، ایسا سنت کا لفظ نہیں ملا کہ یہ سنت ضعیفہ ہے، یہ سنت قوی ہے، یہ سنت موزل ہے، یہ سنت منکر ہے، یہ سنت متواتر ہے. سنت کی اقسام نہیں ہے. جب سنت بولا جاتا ہے تو مطلب یہ قسموں سے پاک ہے. سنت ہے تو سنت مضبوط ہے، اہل سنت مضبوط ہے. سنت مضبوط ہے کیونکہ اس کی قسمیں نہیں ہیں. باس وہاں پہ ہوتی ہے جہاں قسمیں ہوں. تو میں نے کہا حدیث میں جب بات آتی ہے تو محدثین باس کرتے ہیں کیونکہ اس میں صحیح قوی کا مسئلہ ہے. تو آپ کون سی حدیث کے نسل میں سے ہیں؟ کیونکہ احیاء، میں آپ کو بتاؤں، خنیت الطالبین میں امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ شیطان روزانہ کے اعتبار سے اپنی شرمگاہ میں اپنی دم داخل کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. پھر جب باہر نکالتا ہے تو 7 انڈے پیدا ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کتاب بتایا غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی نے نقل کیا. 7 انڈے پیدا کرتے ہیں وہ. 7 انڈوں میں سے ہر انڈے سے پیدا ہونے والے بچے کا نام وہاں لکھا ہے. یہ نام ہے شیطان کے انڈوں میں سے جو بچے ہیں. اس انڈے سے نکلنے والے بچے کا نام یہ ہے
کام ہے نمازیوں کے دل میں وسوسے پیدا کرنا. اس انڈے کا نام یہ ہے, اس انڈے کا سے بچے پیدا ہونے والے بچے کا نام یہ ہے, کام میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرانا. اس انڈے سے پیدا ہونے والے بچے کا 7ویں انڈے سے پیدا ہونے والے بچے کا نام حدیث لکھا ہے. 7ویں انڈے سے پیدا ہونے والے بچے کا نام حدیث کہتے اس کا نام نمازیوں کی نماز خراب کرنا. میں نے کہا تو ایسے دیکھو تو یہ کام تو آپ کرتے ہیں. بھائی آپ نے فاتحہ پڑھی ہے؟ نہیں, تیری نماز نہیں ہوئی. شکوک و شبہات پیدا کر. تبلیغ والے بیچارے منت سماجت کر کے بے نمازی کو نماز پہ لاتے ہیں, آپ ایک ہی جملے میں مسجد سے بھگا دیتے, تیری نماز نہیں ہوئی, تو نے فاتحہ نہیں پڑھی ہے. خانپور گیا پروگرام پہ تو ایک غیر مقلد دوست نے پرچی لکھ کر دی, مولانا صاحب ہمت کریں, آپ ایک حدیث ایسی بتا دیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی ہو. ایک, میرا چیلنج ہے, پرچی لکھی. میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے بھی آج تک ایک نماز بغیر فاتحہ کے نہیں پڑھی. میں نے کہا میرے تیرے درمیان نماز میں امام کی نماز میں اختلاف ہے یا مقتدی کی نماز میں؟ نبی پاک تو امام تھے, امام تو فاتحہ نہیں چھوڑتا. اختلاف تو سوال یہ کر, مولانا صاحب ایک حدیث دکھا دے کہ ابو بکر صدیق نے مستقل فاتحہ پڑھی ہو, پھر میں تجھے بتاؤں گا ابو بکر نے کہاں کہاں فاتحہ چھوڑی. تو امام کی نماز کو لا کر مقتدی پر. خیر, تو میں نے کہا ویسے یہ کام ناراض ہوں آپ کرتے ہیں. میرا دوست ہے وہ, حدیث سے انڈے 7ویں انڈے. میں نے کہا تم شیطان کے 7ویں انڈے کی نسل ہو, تم نمازیوں کی نماز خراب کرتے ہو, نمازیوں کی نماز خراب کراتے ہو. ہمارے ادھر, میں نے کہا بات سے بات نکلے گی, بہت شان اولیات میں. تو ہمارے ادھر ہری پور خلبٹ ٹاؤن شپ میں ہمارے غیر مقلد دوست تھے. میں نے جمعے میں ایک جملہ کہہ دیا, عمران شاہ چوک ہے یہ, سرحدی صاحب نے دیکھا ہے. رمضان آ گیا تو میں نے کہا 20 رکعت تراویح ہمارے پاس بڑے شوق سے, 8 رکعت تراویح عمران شاہ چوک سے. میں نے جمعے میں کہہ دیا 20 رکعت ہمارے پاس بڑے شوق سے, 8 رکعت عمران شاہ چوک سے. اگلے دن میں صبح واک پہ فجر کی نماز کے بعد درس دیتا ہوں تو واک پر تھوڑا سا جاتا ہوں. واک کر رہا تھا, مجھے راستے میں مولوی صاحب ان کی مسجد سے گزرا. مولوی صاحب نے کہا السلام علیکم, دوست گپ شپ ہے. میں نے کہا مولوی صاحب خدا کے لیے دیکھیں جی, میں نے کہا ویسے ہمارے کئی لڑکوں کو آپ نے گمراہ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ گمراہ اس لیے نہیں ہوتے, آپ کو پتہ ہے الحمدللہ وہ میرے درس میں آتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, یہ رفع یدین کی, اس نے میرے ساتھ گفتگو کی. ویسے مولانا صاحب آپس میں بیٹھے ہیں, آپ یہ رفع یدین کرتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا رفع یدین تو نماز میں درمیان میں آتا ہے, آپ سے میں سیکھنے آیا ہوں. آپ ایسا کرے تکبیر تحریمہ سے سلام پھرنے تک مجھے ساری نماز سنت کے مطابق حدیث سے دکھا دیں. نہیں باقی چھوڑے, صرف رفع یدین کی بات ہے. تو میں نے کہا میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ مت اٹھاؤ. مسلم شریف پہلی جلد حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, صفحہ 181, جا کے دیکھ لینا. مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. نماز میں شریر گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھ مت ہلاؤ. تو اس نے کہا تم گھوڑا تو تم اس طرح ہلاتے ہیں, ہم یوں تو نہیں کرتے, ہم تو یوں کرتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. شریر گھوڑے کی طرح, ویسے گھوڑا یوں کرتا ہے پر مستی میں آئے تو یوں کرتا ہے. تم عام گھوڑے تھوڑی ہو, تمہیں کس نے کہا کہ تم شریف گھوڑے ہو, تم شریر گھوڑے ہو. یہ دیکھو مسلم شریف میں شریر گھوڑا حضور نے فرمایا. تو ہمارے ساتھ گپ شپ کرنے تو ایک دن, کیا آپ بخاری شریف میں رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بتا سکتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ پاک علماء دیوبند کی جوتیوں کی خیرات میں ہمیں چلتے چلتے اس خیرات کو کھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے کہا تمہیں صرف چند روایتیں بتائی گئی, تیری رفع یدین کی 3 حدیثیں بخاری میں ہیں, 3, 108 جا کے چیک کر لو, 110, 112, 114 صفحہ. انہوں نے کہا تمہاری کوئی روایت ہے؟ میں نے کہا ہاں. تمہاری کوئی روایت ہے؟ میں نے کہا ہے. کس کتاب میں؟ بخاری میں دکھاؤ.
میں نے کہا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننی و ایامی جلد 1 صفحہ 110. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے رفع دین چھوڑ دیا حتی فارقت دنیا، یہاں تک کہ اب دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس نے کہا بخاری سے دکھاؤ. میں نے کہا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننی و ایامی جلد 1 صفحہ 110. بولے صفحہ 100 نہیں بخاری سے دکھائے. تو میں نے کہا محترم میں دوسری بار نام پڑھ رہا ہوں. پھر میں نے تیسری بار پڑھا، کہنے لگا نہیں بخاری سے دکھاؤ. میں نے کہا بس محترم یہی بتانا چاہتا ہوں یہ بخاری شریف کا اصل نام ہے جو تجھے نہیں آتا ہے. اگر یہ اصل نام دیکھنا ہو بخاری پہلی جلد مقدمہ صفحہ نمبر 4 کھول، امام بخاری نے اپنا نام لکھا ہے وہاں پہ. خیر میں عرض کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جماعت گئی، ہمارے بھائی ظفر اللہ صاحب کارگزاری تھے اوکاڑے میں بھی چلے میں گیا. جس مسجد میں گئے خدا کی قسم مولوی صاحب تو نہیں تھا، وہ ایٹم بم تھا. ایک تو تھا بھی جمعے کا دن. ہم جب مسجد میں گئے داخل ہوئے نا، ہم نے اندازہ کیا مولوی صاحب کے تیور دیکھ کے. امیر صاحب نے کہا بس دیکھنا ہے جو جماعت میں بیچاروں کی عاجزی ہوتی ہے، جلدی وضو کر کے وقتی سائیڈوں پہ بیٹھنا ہے، پیچھے نہیں بیٹھنا. مولوی صاحب جب آ گیا وہ سرخ مرچیں کھا کے آ گیا تھا. توبہ توبہ توبہ. امیر صاحب کو کہا میں نے امیر صاحب خفا نہ ہونا، میں تب تک آپ کی پیروی کروں گا جب تک پانی میرے سر سے نہ گزرے، کیونکہ میں مرید آپ کا ہوں، شاگرد امین اوکاڑوی کا ہوں. میں اس لیے یہ بات برداشت نہیں کروں گا. میں مرید آپ کا ہوں، شاگرد عبدالستار تونسوی کا ہوں. میں امیر صاحب آپ کی مرضی پہ، اگر اس نے جماعت کو حد سے زیادہ تنگ کیا پھر ہم اپنے لہجے میں بولیں گے. ہم بیٹھ کے مسجد میں یقین جانے جی مولوی صاحب نے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹے پر لعنت ہے، اس نے پتہ نہیں جی ہمیں ماں بہن کی گالی نہیں دی ہے بس، باقی اس نے ہمارا وہ حال کر دیا. یہ منافقین، یہ مشرکین، یہ گستاخ تھے، ان کی وجہ سے مسجد ناپاک تھی. کیا تھا کیا نماز تو جو تقریر مولوی صاحب نے کرنی تھی کر لی. چلو اس نے بھی شکر ادا کیا، مطالعہ تو ہے نہیں، چلو ان کے بہانے اپنا گھنٹہ پورا کر لوں. اللہ تبلیغ والوں کو حلق کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. اللہ تعالیٰ اس جماعت کو جزائے خیر دے. خدا کی قسم پنجاب میں جائے نا، پنجاب میں ہم پڑھتے تھے تو اتنے وہ ہوتے ہیں پنجرے، اس میں چڑیے ہوتے ہیں. پنجاب کی عورتیں منت مانتی میرا یہ کام ہو جائے 10 چڑیے آزاد کروں گی. پھر وہ اندر ہاتھ ڈالتے ہیں تو چڑیے پیچھے بھاگتی ہیں، لیکن جو ہاتھ میں ہے اس کو آزاد کرے نا تو کہتے ہیں یار یہ تو بڑا اچھا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں آ کے آزادی مل گئی. ہم دنیا کے پنجرے میں چھپے ہوئے ہیں، یہ بیچارے گشت لے کر آ کے ہمیں پکڑتے ہیں، ہم پیچھے بھاگتے ہیں. یہ 4 مہینے میں ہمیں آزاد کرنا چاہتے ہیں. اللہ مولانا الیاس صاحب کی محنت پر پوری امت کو عمومی جو فائدہ اس محنت سے ہوا وہ کسی محنت سے نہیں ہوا. در بدر ہمارے استاد مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ زکریا مسجد میں ہم پڑھتے تھے. حضرت مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں مرکز میں آئے، سارا سالہ میں علماء کے ساتھ مذاکرہ تھا. فرمانے لگے میں مولانا الیاس صاحب کی مسجد میں گیا تو ان کے ایک ساتھی نے جگہ دکھا کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری رات مولانا الیاس روتے تھے امت کے درد میں. یہ ولی اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں، یہ کسی اور جماعت کو اتنے بڑے اولیاء نہیں ملے. خیر جماعت میں مولانا صاحب نے سخت تقریر کی. فارغ نماز کا وقت آیا تو ہم پچھلی صف میں تھے. سو صفوفکم اعلان ہو گیا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ بھائی یہاں پنجاب میں مختلف جگہوں میں سنا ہے رواج ہے، لیکن ہمیں یہ پتا نہیں تھا یہاں ہے. وہاں امام صاحب کے متصل پیچھے ایک صف چھوڑ، ایک آدمی کی جگہ چھوڑ. تو میرے ذہن میں حدیث تھی اتم الصف الاول فالاول، پہلی صف کو مکمل کرو پھر دوسرے، اس لیے میں آگے بڑھ گیا. آپ یقین جانے مولوی صاحب نے ایسا زبردست قسم کا سینے پہ مارا نا پنجہ، کہتا ہے دیکھا کہ گستاخ رسول کو نبی کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا. وہاں ایک جگہ نبی پاک کے نام پہ چھوڑتے ہیں. ہمارے ساتھیوں سے، مسجد کے ساتھیوں سے پوچھے کارگزاری ہماری، میں نے ابھی صف کی جگہ تو پڑھا لکھا طبقہ ہر معاشرے میں فائدہ مند ہوتا ہے بات سمجھنے میں. اس مسجد کا متولی ایک ڈاکٹر تھا، یو کے میں ہوتا تھا، سارا خرچہ وہ آیا ہوا تھا. میں نے ایک دم سے آگے بڑھ کر کہا ڈاکٹر صاحب چونکہ انہوں نے ایسی بات کر دی ہے مجھے اپنی صفائی دینی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی صفائی دے دوں. پھر 2 منٹ لیٹ صحیح جماعت ہو. ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا بولے. میں ممبر پہ کھڑا ہو گیا، مائک اٹھا لیا.
میں نے کہا جی میں آگے آیا تو مولوی صاحب نے کہا یہ گستاخ ہے، مان لیا۔ تو وہ طبقہ مانتا بہت جلدی ہے۔ میں نے کہا جی آپ معراج کو تو مانتے ہیں سارے؟ سب نے کہا جی مانتے ہیں، اور ہم سے زیادہ وہ شوق سے بیان کرتے ہیں معراج کے مسئلے کو، ان کی روٹی اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی معراج کو مانتے ہو؟ سب نے کہا۔ میں نے کہا جی نبی پاک علیہ السلام کو جو امام الانبیاء کہتے ہیں تو وہ سارے نبیوں کی امامت کرائی تھی یا اس میں کوئی غوث ولی ابدال بھی تھا؟ کہتے نہیں جی سارے ولی نہیں تھے، سارے نبی تھے۔ نبی تھے تو جب سارے نبی موجود تھے، نبیوں کے ہوتے ہوئے کوئی نبی امام الانبیاء سے آگے نہیں بڑھ سکا، تو 1400 سال کے بعد میرے نبی کا قصور کیا تھا کہ یہ زکات خور مولوی آگے ہے اور حضور پیچھے ہے؟ آپ کو تو امام الانبیاء اسی لیے کہا کہ آپ نے نبیوں کی امامت کی ہے، نبیوں میں ہمت نہیں ہے حضور سے آگے ہو۔ یہ زکات خور ملا آپ کے دانے کھانے والا یہ آگے کیوں گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سمجھدار آدمی تھے۔ میں نے کہا جب ہر جگہ موجود ہے نبی پاک تو پھر نبی کو آگے کرو، مصلی پہ بھی موجود ہے، پھر جگہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بڑے تھے، کہنے لگا ایسے تو پھر اللہ بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تم اللہ کے ہوتے ہوئے آگے کیوں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا میں اس لیے آگے جاتا ہوں، اللہ پاک سجدہ کرے گا تو کس کو کرے گا؟ اس نے تو سجدہ کرنا ہی نہیں ہے، سجدہ میں نے کرنا ہے اور پیچھے انہوں نے کرنا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی آئے ہیں۔ جی آسان سی تعریف پوچھتا ہوں آپ سے، میں آپ کو سندوں میں نہیں پھنساؤں گا کیونکہ عوام نہیں جانتی ضعیف صحیح سند کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ نبی پاک یہاں موجود ہے؟ انہوں نے کہا موجود ہے۔ میں نے کہا پڑھ کلمہ، اس کا نام تھا بشیر، نصیر۔ میں نے کہا پڑھ کلمہ، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا صحابیت مبارک ہو، کیونکہ حضور کے سامنے جو کلمہ پڑھے وہ صحابی ہوتا ہے نا۔ اب یہ بات عوام کو آسانی سے سمجھ آ سکتی تھی، اب میں کہاں مکہ اس کے روایتیں پڑھوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ نصیر رضی اللہ تعالی مبارک ہو۔ ایک دم سے کہتا ہے مولوی بکواس نہ کر، میں صحابی نہیں۔ میں نے کہا پھر حضور حاضر ناظر نہیں، کیونکہ حضور کی موجودگی میں کلمہ پڑھ کے ابو بکر صحابی، عمر صحابی، عثمان صحابی، علی صحابی، 1.25 لاکھ صحابہ صحابی۔ آپ کلمہ پڑھ کے صحابی نہیں بنتے ہیں، پھر یا دوسری نسل منافقین کی ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی صحابی نہیں، حضور کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی صحابی نہیں، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی صحابی نہیں۔ نہیں میں منافق بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا تیسری نسل مشرکین کی ہے۔ آپ فیصلہ کریں آپ کیا ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم حضور کو مان لیں گے۔ آپ صحابی ہیں تو حضور حاضر ناظر ہیں، آپ صحابی نہیں ہیں تو پھر آپ منافق ہیں۔ تو اتنے میں کہنے لگا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، جب میں نے دیکھا نہیں تو میں صحابی کیسے بنوں؟ میں نے کہا ایک بار صحابی کی تعریف کر دے، جو ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کا دیدار کرے اور اسی حالت ایمان میں دنیا سے جائے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا تعریف غلط ہے۔ میں نے کہا علامہ ابن حجر نے تعریف کچھ اور کی ہے۔ پھر یہ تعریف غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ میں نے کہا جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اگر وہی صحابی ہے تو عبداللہ ابن ام مکتوم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ تو پھر بھی صحابی ہے، وہ تو نابینے صحابی ہیں۔ صحابی تو اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور کی مجلس میں آ کر اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑے یا نگاہ نبوت اس کے چہرے پہ پڑے۔ تو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، حضور آپ کو تو دیکھ رہے ہیں نا، ناظر ہے۔ تو وہ کہنے لگا نہ ماننے کا علاج کوئی نہیں۔ تو ہمارے ساتھی میں نے حوالہ دیا ہماری مسجد کے، نہ ماننے کا علاج کوئی نہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب اس وقت کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے، نماز پڑھا دو اس کے بعد سوچیں گے۔ تو جب وہ نماز کے لیے آگے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا میں آپ کو نہیں کہا، جماعت میں جو مولوی صاحب آئے یہ نماز پڑھائے۔ پھر میں نے وہاں جمعے کی نماز پڑھائی۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں ایسا عالم دو جو سمجھ۔ تو ہم نے قصور مرکز جا کر وہاں تشکیل کرائی ہے، اپنی تشکیل میں وہاں نیا امام بھی لگوا کر کے ہم پھر یہاں پہ واپس آئے۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں کی تاکید فرمائی۔ بس بات ابھی ختم کر رہا ہوں، شروع سے کیا فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو۔ میں حدیث نہیں فرمائی، اس سے ہم چلے گئے تھے دوسرے یاروں کے علاقے میں، وہاں سے بہت سفر کر کے یہاں آ گئے، پر میری سنت کو لازم پکڑو۔ فمن رغب عن سنتی، سنت کا لفظ استعمال کیا، من آیا سنتی۔ اب یہاں ایک بات سنیں، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے؟
اب سن شان اولیاء کا پروگرام کا آخری آپ کو، یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے؟ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ سینہ کینے سے پاک ہو، میری سنت یہ ہے